بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ورلڈ وار سیکنڈ جب اختتام پذیر ہوئی تو اٹامک پاورز نے ایک چارٹر تیار کیا جس میں یہ معاہدہ کیا گیا کہ آئندہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن جنگ جاری رہی، جس کو جان ڈولیس نے اور ہنری کسنجر نے کولڈ وار کا نام دیا۔ پھر یہ کولڈ وار جو ہے پراکسی وار میں تبدیل ہوئی، اور جب روس بکھرا تو اس کے بعد کہا گیا کلیش آف سویلائزیشن کہا گیا اس کو، کسی نے کہا اینڈ آف ہسٹری ہے، اور پھر یہ چلتے چلتے ہائیبرڈ وارفیئر کہلائی۔ اور اس کے بعد خواتین و حضرات، یہ ہر فیشنیبل اصطلاح کی طرح امریکن نے پھر ایک اصطلاح دی جسے جنریشن وار کہا گیا۔ خواتین و حضرات، جنریشن وار 1 یعنی فرسٹ جنریشن وار، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اب 5th جنریشن وار آ گئی، اور اس کو جنریشن وار فیئر کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وار جو ہوتی ہے وہ تو ایکچول جنگ، جو باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، لیکن وار فیئر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو اس میں اینیمیز جو ہیں، جو دشمن ملک ہے، اس میں وہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، اس کو وار فیئر کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، 5th جنریشن وار جو ہے، وارفیئر جو ہے، پوری دنیا میں اس کو منسلک کیا گیا ہے سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ دو طبقوں کو یا دو گروپوں کو آمنے سامنے لانا۔ ایک گروپ کی جو خامیاں ہیں وہ دوسرے گروپ کے سامنے، اور پہلے گروپ کی خامیاں جو ہیں دوسرے گروپ کے سامنے، ان کے آمنے سامنے لانے سے ان میں نفرت، منافرت اور ایک دوسرے سے اختلاف پیدا کرنا اس کا مطمع نظر ہے۔ یہ تفرقہ جو ہے لسانی بنیادوں پر بھی، علاقائی بنیادوں پر بھی، یا جو مذہبی بنیادیں ہیں ان پر بھی یہ کیا جاتا ہے۔ تو 5th جنریشن وار جو ہے، یا جنریشن وار جو ہے، یہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، اختلافات پیدا کرنا، لوگوں کو الٹی سیدھی جو خبریں ہیں دے کر اصل حالات سے ناواقف رکھنا، اس طرف واقفیت نہیں دینا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس قوم کو، جو دشمن قوم ہے، اس کو ذہنی خلفشار اور انفیریٹی کمپلیکس وغیرہ میں ان کو رکھنا۔ اور یہ ٹیکٹس ہیں، اس طرح کے ٹیکٹس جو ہیں، ان سے اس ملک کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، اپنے دشمنوں کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جنگ جو ہے سائبر سپیس سے لے کر الیکشن پروسیس میں، یہ جو ہے غیر مرئی مداخلت اس میں شامل ہے، یعنی جو اس میں انویزیبل انوالومنٹ ہوتی ہے، اس میں خبریں بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی مختلف ٹیکٹس جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک حالیہ مثال پلوامہ جو انڈیا میں حملہ ہوا، اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، پوری جو مشینری تھی پروپیگنڈا اس کا یہ ہوا، اور فیک نیوز، ایسی فیک نیوز جس کا جواب بنتا نہیں ہے، یعنی اس کو ثابت کرنا، صحیح ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس قسم کی نیوز چلائی گئی۔ اور پھر مختلف پرنٹ میڈیا میں بھی ایک بک ہے، کرسچین فیئر کی کتاب ہے، جس کا نام ہے فائٹنگ ٹو دی اینڈ، دا پاکستان آرمیز وے آف وار۔ یہ جنگ
یہ پوری کتاب جو ہے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف اس میں زہر اگلی گئی ہے، اس میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کے خلاف۔ لیکن آخر میں جا کر اس نے ایک بات ضرور لکھی، اس نے وہ بات صحیح لکھی کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ پاکستان کو توڑنے کے لیے پانی کی طرح جو ہے پیسہ بہا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہی اسلام کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی کوشش کر۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرما دیا کہ اپنا تیاری کے حوالے سے فرما دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال میں، کہ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر جو ہے قوت میں تیاری رکھو۔ خواتین و حضرات، یہاں قرآن مجید نے مروجہ ہتھیاروں کی بات نہیں کی، یہ بات نہیں کی کہ کون سے ہتھیاروں کی تیاری کرو، بلکہ قوت کا لفظ استعمال کیا۔ اس اشارہ یہ تھا کہ ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر مقام پر مختلف جو قوت ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی تیر، تلوار، نیزے تھے، توپیں تھیں، پھر اس کے بعد میزائل اور اٹامک ویپنز آ گئے، لڑاکا طیارے، آبدوز کشتیاں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قوت کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جون سی بھی قوت چاہیے ہوگی، جون سی بھی پاور چاہیے ہوگی، اس کی تیاری کریں۔ اور خواتین و حضرات، اس جنریشن وار میں سب سے اہم بات جو ہے وہ علم و فن اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ لہذا ضرورت اس سبب کی ہے کہ اگر پاکستان اور مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ علم و فن میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا، جو کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔